کے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان کا زندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آپ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. کراچی میں جو تابڑتوڑ موسلادھار بارش ہوئی جس کے بعد جو تباہی کراچی میں آئی, اس کے بعد عوامی رد عمل جو آج آیا ہے, خاص طور پر ڈیفنس اور کلفٹن کے رہائشی جس طرح سے انہوں نے دعویٰ بول دیا آفیسز پہ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ بورڈ کے, وہ پورے ملک کے لیے, تمام ارباب اختیار کے لیے, تمام حکمرانوں کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. کراچی کے لوگوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے, اور بس اب کراچی کے لوگوں کی بھی بہت ہو گئی ہے, اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان احتجاجوں سے آگے بڑھ کے کراچی کا حل کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان ابھی تک کراچی کیوں نہیں جا سکے؟ روزانہ خبریں آتی ہیں, اطلاعات آتی ہیں کہ وزیر اعظم آج گئے یا کل گئے, اور ابھی بھی خبر آئی ہے کہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کراچی جائیں گے. اس سے پہلے آج وزیر اعظم نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, کراچی کو یکسر تبدیل کر دینے کا پلان. لیکن سوال بنیادی وہ بھی قائم ہے کہ کراچی کے لیے یہ کوئی پہلا پلان نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے پلانز بنائے جاتے رہے, یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں تو کیس چل رہا ہے باقاعدہ کہ کراچی کو ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے. وہاں پر بھی کراچی کو ری اسٹرکچر, رینیو کرنے کا ایک پلان جو ہے وہ زیر بحث رہا. لیکن اب وزیر اعظم عمران خان نے جو کراچی کو اون کرنے کا ٹھان لیا ہے, تو کیا واقعی اس دفعہ کراچی ٹرانسفارم ہو جائے گا؟ اور وزیر اعظم اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, مسلم لیگ نون کے صدر, انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ بدھ کو 2 ستمبر کو کراچی جائیں گے, اور وزیر اعظم عمران خان 3 ستمبر کو جمعرات کو کراچی میں ہوں گے. تو کراچی کا جناب حل کیا ہے؟ پلان پر پلان, کمیٹی پر کمیٹی, کوارڈینیشن پر کوارڈینیشن, رابطے پہ رابطے. کیا یہی کراچی کے لیے کافی ہے؟ کیا اسی پر کراچی تبدیل ہو جائے گا, کراچی کی قسمت بدل جائے گی؟ اور ایک طرف تو وفاق اور سندھ مل کے کراچی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سیاست بھی جاری ہے, ایک دوسرے پہ تانے, الزام تراشیاں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں بھی جاری ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں, اس سیاسی ماحول میں کیا کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بنیادی سوال, اس پہ بات کریں گے. مزید آگے بڑھیں گے تو کل مریم نواز شریف اور نواز شریف, ان کی ایون فیلڈ کی اپیلوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے کوئی 22 مہینے کے بعد. نواز شریف نے تو حاضری سے استثناء مانگ لیا, کہا کہ جی ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اور اگر ڈاکٹرز نے اجازت دی تو پہلی ہی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ جائیں گے. لیکن مریم نواز کل اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گی, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے بھی کہیں وہ لاہور کے نیب والا ایپیسوڈ تو نہیں دہرایا جائے گا؟ اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف پلس مریم نواز کو ریلیف ملے گا, یا اب نواز شریف کو عدالت کے کہنے پہ پاکستان واپس آنا پڑے گا؟ یہ دو بڑی اہم خبریں ہیں, کراچی کی ڈیولپمنٹ اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے, کوئکلی اس پہ کمنٹ کریں پھر آگے بڑھیں گے. شیخ رشید صاحب کی ایک نئی کتاب آ رہی ہے سامنے کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک. اس میں جو شیخ صاحب نے چند انکشافات کیے ہیں, کیا وہ عمران خان کی سیاست کے لیے دھچکا تو نہیں ثابت ہوں گے؟ کیونکہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور عوامی تحریک کا جو دھرنے کا پلان تھا وہ لندن میں تیار ہوا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت نون لیگ کہا کرتی تھی کہ یہ لندن پلان ہے. تو اب شیخ رشید نے بھی اس کی تصدیق کر دی, ساتھ ہی یہ بھی تصدیق کر دی کہ جی قومی اسمبلی اور پی ٹی وی پہ دھاوا بولنے کا فیصلہ کنٹینر میں ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب مسلسل اس بات کی نفی کرتے تھے کہ پی ٹی وی جانے والے تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں. تو کیا یہ شیخ رشید کی کتاب عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے خود کش حملہ تو ثابت نہیں ہوگی؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ آج کے تمام ڈیولپمنٹس ہیں.
जिन पे प्रोग्राम में आज बात करूंगी। फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे पास दो बड़ी जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहां से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा पॉलिसी साज हैं राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वजीर भी रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल कराची के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची कब जा रहे हैं और इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया कि वो बुध को जाएंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट सामने आई। यहां तक कि आपके अपने इत्तेहादी चौधरी शुजात साहब ने भी मशवरा दिया पिछले हफ्ते कि जी इमरान खान साहब जाएं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएं, एक हफ्ता कराची में बैठें। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देने से कराची तब्दील हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं जा रहे कि प्राइम मिनिस्टर फ्रेंकली को बहुत ज्यादा ड्रामेबाजियों पे यकीन नहीं रखते, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पे या कुछ और हमारे रहनुमाओं की आदत है। वो सब्सटेंटिव बातों के ऊपर यकीन रखते हैं और उसके लिए उन्होंने ये जरूरी समझा कि उस वक्त कराची जाए जब एक सब्सटेंटिव प्लान जो है वो बन जाए और हाथ में हो और कुछ डिलीवरेबल्स हो। ठीक है। अब वो कंसल्टेशन हुई है वहाँ पे जो तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पर जो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है और एमकेएम है, उनके दरमियान एक कंसल्टेशन हुई है। अब एक कमेटी बनाई गई है और उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो पूरा बनाया गया है। अब जब वो सारी चीजें बुनियादी चीजें हो गई हैं तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा वही रह गया कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से वाकई कराची तब्दील हो जाएगा? और एक तरफ तो विफाक बात करता है सिंध को साथ लेके चलने की, लेकिन आज देख लें शिबली फराज और वहां नासिर हुसैन शाह साहब के दरमियान जो तबादला हुआ है, शिबली फराज ने कहा कि $10 अरब मांगते हैं, एक तो हम देंगे नहीं, होते भी तो हम नहीं देंगे। नासिर शाह साहब ने कह दिया कि $10 अरब छोड़ें, आप तो 162 अरब रुपए दे दें, और अगर झूठों का नोबेल प्राइज होता तो वो आपकी हुकूमत को मिलता। तो ये क्या सियासी माहौल है कराची को तब्दील करने का? नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपोजिशन पार्टी है, एक हुकूमत में उन्होंने पीटीआई वहाँ पर जाहिर सिंध में अपोजिशन की पार्टी है और अपने अपने नैरेटिव है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, रूटीन स्टेटमेंट्स है। हाँ। लेकिन असल जो सब्सटेंटिव बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमेटी है इस वक्त कराची के ऊपर उसमें हुई है। उसमें जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन भी हुई है और उन पर बात भी हुई है। देखिए, ये दूसरा 162 करोड़ का मामला नहीं है। मामला ये है कि 10 सालों में पंजाब जो है वो 17 ट्रिलियन रुपया, बल्कि अब तो 18 पे चला गया होगा, ले चुका है, और सिंध जो है वो 13-14 ट्रिलियन रुपया ले चुका है। अब सवाल ये है कि 3 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और मुराद अली शाह साहब हैं, पंजाब में शहबाज शरीफ हैं, बुज़दार साहब हैं, कायम अली शाह साहब हैं, इसी तरह से जाम कमाल साहब हैं उधर, और उससे पहले बलूचिस्तान में जो पैसे गए हैं। सवाल तो ये है कि इतना पैसा सूबों में गया है, ये गया किधर है? आपने पाकिस्तान के ऊपर कर्जों के एक पहाड़ लगा दिए हैं और उसके बाद पैसे जो है वो सूबों को ट्रांसफर हुए हैं। अब देखें ना, अब कराची के अगर नाले बंद हैं तो वो इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत तो ठीक नहीं करने। इसी तरीके से जो आपका वहाँ पर अगर सिविक सिस्टम नहीं है, शहरी निजाम नहीं है, तो वो तो वहाँ पे सूबाई हुकूमतों ने करना है। सूबाई हुकूमतों ने लोकल गवर्नमेंट को वहाँ रखी नहीं है। या तो लोकल गवर्नमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग और आप उनको कहेंगे कि हमने तो आपको पैसे दिए थे, आपने नहीं किया। अब तो स्क्वेयरली चीफ मिनिस्टर है, ही हैज टू बी ब्लेम फॉर दैट। और आगे फ्यूचर में भी जो असल प्लानिंग है या जो असल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चीफ मिनिस्टर्स ने करनी है, क्योंकि अभी तक तो कोई तैयार नहीं है। ना ही आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ना जो है सूबे कर रहे हैं। तो बस इस तरह ही निजाम चल रहा है। एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। लेकिन इसमें फिर वही सवाल जन्म लेता है कि ये सियासी माहौल जो कन्फ्रंटेशन का है जमातों के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान, विफाक बमुकाबला सिंध, क्या इसमें कराची ट्रांसफॉर्म हो सकता है? बट राना सनाउल्लाह साहब, कमिंग टू यू, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि जी शहबाज शरीफ ड्रामेबाजियों के लिए जा रहे हैं, रंगबाजियों के लिए जा रहे हैं कराची। वज़ीर-ए-आज़म साहब ड्रामेबाजियों के लिए नहीं जाते, वो ठोस प्लान लेके कराची जा रहे हैं। देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सिर्फ झूठ पे यकीन रखते हैं, यू टर्न लेने पे यकीन रखते हैं
اور انہوں نے شروع سے کیا ہی یہ ہے، کنفرنٹیشن، محاذرائی کرو، جھوٹ بولو، لوگوں کو ابہام میں ڈالو، اور اس طرح سے جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہی ڈرامہ جو ہے انہوں نے سب نے مل کے الیکشن سے کوئی 100 دن پہلے کیا تھا، وہی جو 100 دن والا ڈرامہ ہے۔ اس وقت کس طرح سے یہ آئے تھے کہ جی ہمارے پاس ٹیم ہے، ایک آیا جی میں یہ کر دوں گا، دوسرا آیا میں یہ کر دوں گا، اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے ہم، اور بس جس دن ہم آ جائیں گے 10 ارب جو ہے وہ مہینے کی کرپشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، 10 ارب وہ آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ آ گیا، اس کے بعد 200 ارب جو ہے وہ باہر پاکستانیوں کا پڑا ہے وہ 3 دن میں آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ 100 سے ہم قرضہ ادا کر دیں گے، 100 جو ہے وہ لوگوں پہ لگا دیں گے، 50 کروڑ جو ہے وہ یعنی 1 کروڑ جو ہے وہ نوکری شروع دن سے آتے ہی ہم بانٹنا شروع کر دیں گے، 50 لاکھ گھر جو ہے وہ لوگوں کو چابیاں پکڑانی شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ بولو، لوگوں کو ابہام میں ڈالو، اور ایسے لوگوں کو یعنی سہانے خواب دکھاؤ کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈھونڈتے رہ جائیں۔ دیکھیں، جب کوئی بھی پریشانی بھی ہو، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی جو ہے وہ کوئی تکلیف بھی ہو، اس کے پاس جانا، اس کی جا کے اس کے ساتھ تعزیت کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کا حال پوچھنا، یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری مشرقی روایت ہے۔ اور وہاں پہ اگر کراچی کے لوگ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مشکل جو ہے وہ آج کل سے کم تھی، کل جو ہے وہ پرسوں سے کم تھی، اور میرا خیال آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اگلے 2-3 دنوں میں معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ جس وقت وہ پریشانی میں تھے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، چلے ان سے کچھ ہو سکا نہیں ہو سکا، لیکن اس بندے کو میں نے رات کو بھی وہاں پہ جو ہے وہ شہر میں جو ہے وہ جگہ جگہ جاتے دیکھا ہے، دن میں بھی دیکھا ہے۔ چلو وہ لوگوں کے پاس گیا، کسی سے ہمدردی کی، کسی سے جو ہے وہ حال چال پوچھا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تو جا رہے ہیں نا، ان کی تعریف بھی کر دے رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں، ان کی بھی یہ اب جا رہے ہیں نا، نہیں یہ انہوں نے جانا ہی نہیں تھا۔ اگر میاں شہباز شریف آج اناؤنس نہ کرتا کہ میں کل جا رہا ہوں، تو یہ کبھی نہ یہ اناؤنس کرتے نہیں رانا صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پہلے سے اناؤنس کر رکھا تھا، صرف دن جو ہے وہ طے نہیں ہوا تھا۔ نہیں دن طے کرنا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کووڈ کے اوپر جو پوری کمپین چلی ہے، جی سندھ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہتی تھی، یہ یہاں سے وفاقی وکیل چھوڑ دیتے تھے سندھ گورنمنٹ کے اوپر، اور وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی ہے۔ تو اس لیے سر اب کراچی کے لیے کام کرنے دینا، سر اب کراچی کے لیے کام کرنے دینا، شہباز شریف جا رہے ہیں، چلیں اچھی بات ہے۔ سر میرا ایک سوال سن لیں نا، شہباز شریف بدھ کو جا رہے ہیں، وزیر اعظم جمعرات کو جا رہے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب مزید ایکسٹینڈ کر دیں گے ایک دن، اور وزیر اعظم کے لیے وہاں ساتھ ان سے ملاقات کر لیں، کہیں جی آئیں مل کے بیٹھے، میں آپ کے ساتھ ہوں؟ شہباز شریف یہ کریں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم اگر کراچی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس ملک میں کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، 2 سال میں سارا ان کو دیکھ لیا ہے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ محاذرائی کرو، اپوزیشن کے ساتھ ٹکراؤ کرو۔ وہ 2 سال تک اپوزیشن نے مثلتاً جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ اپوزیشن بھی پوری طرح تیار ہے، اب اگلے 2-4 ماہ میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ 2 سال ان کے پاس تھے، اگر یہ ان کو یوٹیلائز کرتے تو بہت سارے بنیادی مسائل حل ہو سکتے تھے، بہت سارے متنازع مسائل اس سے پہلے کہ میں فواد چودھری کی طرف جاؤں، شہباز شریف بدھ کو جا رہے ہیں نا، عمران خان وزیر اعظم جمعرات کو ہیں، شہباز شریف ایک دن ایکسٹینڈ کر لیں گے اپنا وزٹ کراچی میں، اور وزیر اعظم کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے کہ جی آئیں، اگر وہ واقعی ڈرامے بازیاں جیسے فواد چودھری صاحب نے نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے، تو پھر ایک دن ایکسٹینڈ کر دیں، وزیر اعظم کی طرف ہاتھ بڑھا دیں کہ جی آئیں مل کے کراچی کو ٹھیک کرتے ہیں، نہیں؟ چلیں، نہیں آپ کے پاس اس بات کی کوئی آفر ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملنا چاہتے ہیں؟
وہ تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، وہ تو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ جو ہے وہ یعنی خواہ بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کراچی کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کی کسی بھی مشاورت کی ضرورت ہو، خدمت کی ضرورت ہو، وہ حاضر ہوں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ان دونوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ بالکل نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی مخالف فریق کے ساتھ یا مخالف جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے پہ یا بیٹھ کے مشاورت کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اس پہ فواد چودھری صاحب سے رائے لے لیتے ہیں نا۔ فواد صاحب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ، فواد صاحب لائن پہ ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو ایک تو اسکائپ پہ لے لیجئے تاکہ ہم ان کو ویڈیو پر بھی دیکھ سکیں۔ فواد صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سن لی، ایک تو بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر کو ساتھ لے کے، بیکاز ایک دن کے وقفے سے آگے پیچھے دونوں کراچی جا رہے ہیں، تو کیا عمران خان اپوزیشن لیڈر کو بھی ساری اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کراچی کو واقعی ٹرانسفارم کریں ایک بڑے دل کے ساتھ، ایک بڑے مقصد کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب مطلب ان سے کنسلٹیشن، وہ چیف انجینئر وغیرہ ان کی ڈگری ہے، ان سے کیوں کیا کنسلٹیشن وہ کریں؟ اپوزیشن لیڈر ہے نا، پوری ملک کی قیادت کو، سیاسی قیادت کو ساتھ لے کے اگر چلیں تو بہتر نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ نہیں سمجھتے کراچی کے لیے بہتر پلان ہوگا کہ ساری قیادت اکٹھی ہو؟ صحیح۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ہی ایویں باتیں ہوتی ہیں، ہم ٹاک شو میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو اکٹھے ہو جائیں گے۔ اکٹھے نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہوتی ہیں، ان ایجنڈوں کا آپس میں ڈفرینس ہوتا ہے، اسی لیے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ورنہ تو ہم کمیونسٹ پارٹی چائنا کا نظام ہے یا رشیا میں جو نظام تھا ہم اس پہ چلے گئے نا، تو یہ بالکل ایک سطحی بات ہوتی ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، نہیں اکٹھے ہوتے۔ دوسری بات، کراچی کا حل یہ نہیں ہے کہ دن میں کوئی پرائم منسٹر صاحب اور شہباز شریف صاحب کو کھانا کھا لیں یا مراد علی شاہ صاحب بیٹھ جائیں۔ کراچی کا حل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو پلان کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ انجینئرنگ ایک پورا پلان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو وسائل چاہیے۔ اب یہ تین کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، ان تینوں کاموں کے لیے سب سے جو کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے۔ اب پروونشل گورنمنٹ کو جہاں پہ فوج چاہیے، مثلا وہ کہتے ہیں ہمارے وسائل نہیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ہم فوج کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں وہ جائیں اور معاملات جو ہیں اس کو دیکھیں، فوج آپ نے دیکھا اتنے دنوں سے لگی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ چاہیے کہ نکاسی کا سسٹم آپ نے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو انجینئرز چاہیے۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ آفر کی ہے، پروونشل گورنمنٹ کے اپنے بھی انجینئرز ہیں، اور پھر ایک ماسٹر پلان چاہیے کراچی میں، لاہور میں، باقی شہروں میں، جو اسپیشلی جو کراچی ہے اس کے کیا پرابلم ہے کہ ایک آبادی بڑی ہے بے ہنگم طریقے سے، کیونکہ ترقی نہیں ہوئی، 15-20 سال 25 سال ہو گئے، جو سہولتیں ہیں وہ وہیں کھڑی رہ گئی ہیں، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پلان ہے نہیں، ماسٹر پلان ہم نے کیا نہیں، لہٰذا جب بھی بارش آتی ہے، جب بھی کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے، آپ اس کی کانسیکوینس بھگتے ہیں۔ تو اب بھی اٹس مور دین کہ آپ بیٹھ کے کو کھانا کھا لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو انجینئرنگ پلان کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ایڈمنسٹریٹو پلان کر رہے ہیں، اور وسائل ارینج کہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ جو ایکشن پلان بنا ہے، تین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کے، وہ پیپلز پارٹی کا، ایم کے ایم اور پی ٹی آئی ہے، اور ان تینوں کی ان تینوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی ہے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن رانا ثناء اللہ اسی پر ریزرویشنز شو کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان مراد علی شاہ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، یہی ریزرویشنز رانا ثناء اللہ شو کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کی جو دیگر بڑی اہم خبریں ہیں، خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نواز، ان کے کل کیسز لگنے ہیں، نواز شریف کی وطن واپسی اور شیخ رشید صاحب کی کتاب تہلکہ خیز انکشافات، سوال کریں گے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ ڈیبیٹ کریں گے، فلور کو اوپن کریں گے ڈیبیٹ کے لیے۔ نواز شریف، مریم نواز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اپیلوں کی سماعت، کیا شریف فیملی کو ریلیف ملے گا یا اب اسلام آباد ہائی کورٹ یا عدالتوں سے ہی نواز شریف کو واپس آنا ہوگا؟ نواز شریف نے تو کل کی حاضری سے استثنا مانگ لیا کہ ان کی طبیعت فی الحال ٹھیک نہیں ہے، نئی میڈیکل رپورٹس بھی آ گئیں، لیکن کیا طویل عرصے تک نواز شریف کو حاضریوں سے استثنا مل سکتا ہے؟
ہے یا اب عدالت ان کو وطن واپس آنے پہ مجبور کرے گی؟ مریم نواز کل اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گی، وہاں پر ماحول کیا بنے گا؟ کیا لاہور والا ہنگامہ تو نہیں دہرایا جائے گا؟ اور شیخ رشید کی کتاب کیا عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے خودکش حملہ ثابت ہو سکتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب کی رپورٹس، میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہیں، اب ایک کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی ایون فیلڈ میں اپیلیں، کیا توقع کر رہی ہے نون لیگ کہ آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا یا اب عدالت کے ذریعے ہی نواز شریف پاکستان واپس آنے پہ مجبور ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت کی اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کی اجازت سے باہر گئے ہیں، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو کہ ان رائٹنگ ہے کہ وہ علاج کی خاطر وہاں پہ جا رہے ہیں۔ علاج جب ان کا مکمل ہوگا اور ڈاکٹر جب ان کو یہ رائے دیں گے کہ وہ صحت مند ہو چکے ہیں اور وہ اپنے یعنی واپسی سفر کر سکتے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے۔ سر، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی پچھلی سماعت کو بھول رہے ہیں، انہی جج صاحبان نے سماعت کی تھی۔ جی بالکل، انہی جج صاحبان نے سماعت کی تھی، اور جو ریلیف دیا تھا 8 ہفتوں کا غالباً، تو اس کے بعد اس ریلیف میں، اس آرڈر میں یہ بات موجود تھی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو مزید جو ہے وہ بیل چاہیے ہو تو ان کی بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی۔ نہیں رانا صاحب، میں 3 ہفتے پہلے ہونے والی سماعت کی بات کر رہی ہوں جس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ اپیرنٹلی نواز شریف مفرور ہو چکے ہیں، ایبسکانڈر ہیں بادی النظر میں۔ کوئی ایسا کامنٹ نہیں انہوں نے دیا، نہیں کوئی انہوں نے ایسا کامنٹ نہیں دیا۔ رانا صاحب، آپ اور اسلام آباد نہ ہائی ہی ان کورٹ کی کی یہ وہ پوزیشن سماعت ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جی کہا میں بادی بالکل، النظر میں نواز شریف مفرور ہو گئے ہیں۔ جی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ سے جو ریلیف میاں نواز شریف صاحب کو بیل کا دیا گیا تھا وہ بادی النظر میں ختم ہو چکا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ بادی النظر میں ریلیف جو انہوں نے دیا تھا وہ ختم، جی نہیں، وہ جو ہے وہ بیل جو ہے وہ بیل آرڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور بیل آرڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایکسٹینشن کی اتھارٹی تھی گورنمنٹ کے پاس۔ اب جب گورنمنٹ نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہیں باہر بھیج دیا ہے تو پھر وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ تو ایٹومیٹیکلی دیٹ اماؤنٹس ٹو این ایکسٹینشن۔ اب وہ جس انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں اس کے تحت وہ اپنا علاج کروائیں گے، اور جب ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریول بیک کرنے کا کہیں گے۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ یہی انڈرسٹینڈنگ کہ وہ اپنا علاج وہاں پہ کروائیں گے، کیونکہ وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ جب ان کا پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنا اور انہیں ہارٹ اٹیک کی شکایت ہوئی تو یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر شمشی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے جب یہاں کے سرجنز کو کہا کہ بھئی آئیں آپ پروسیڈ کریں اور یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل اس کے نزدیک نہیں جائیں گے، یہ جہاں سے ان کے پہلے 2 پروسیجرز رانا صاحب یہ پرانی بات ہو گئی، رانا صاحب یہ پرانی بات ہو گئی، 10 مہینے پرانی پہلے بات کی بات ہو گئی۔ نہیں ہے، یہ بالکل ریلیونٹ بات ہے۔ رانا صاحب اب گورنمنٹ راضی نہیں ہے نا، رانا صاحب اب گورنمنٹ راضی نہیں ہے تو نہ رہے راضی، نہیں تو ہمیں گورنمنٹ کی کو راضی کرنے کی کہاں ضرورت ہے، نہ رہے راضی گورنمنٹ۔ معاملہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے نہیں، کوئی ایکسٹینشن کی چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہماری نظر میں ہم بھی جو قانون کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، جس اتھارٹی کے پاس ایکسٹینشن کا اختیار تھا، جب انہوں نے خود اپنی مرضی سے منت کی میاں صاحب کی کہ جناب میاں صاحب آپ باہر جائیں، ان کی وزیر صحت روز کہتی تھی جی میاں صاحب وہ ہم کہہ رہے ہیں باہر چلے جائیں، رانا صاحب میاں صاحب جاتے نہیں ہیں، میاں صاحب چلے جائیں۔ قانون ہیں، آپ مستند ماہر قانون ہیں، پنجاب کے وزیر قانون رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، عدالت نے کتنے ہفتے کی ضمانت دی تھی؟ 8 ہفتے کی۔ 8 ہفتے۔ اس کے بعد عدالت نے کیا لکھا تھا اپنے حکم نامے میں کہ کون دے گا؟ عدالت نے سن لیں عدالت نے لکھا تھا کہ اگر میاں صاحب فردر ایکسٹینشن کی ان کو ضرورت ہو جی تو میاں صاحب پنجاب گورنمنٹ کو اپلائی کریں گے۔ ویری ویل۔ اور پنجاب گورنمنٹ ایکسٹینشن کا اختیار رکھتی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے، اگر پنجاب گورنمنٹ مطمئن ہوئی، اگر پنجاب گورنمنٹ مطمئن ہوئی، سر یہ الفاظ بھئی سن تو لینا جی
سن تو لیں نا، سن تو لیں، میں نے پڑھا ہوا ہے فیصلہ سارا جی کہ اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ مطمئن ہو تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دے، بالکل ٹھیک ہے، یہی بات کر رہی اور تھی میں۔ اگر اور سن لیں، اور گورنمنٹ جب تک فیصلہ نہیں کرے گی اس وقت تک ان کی ضمانت ایکسٹینڈڈ تصور ہوگی۔ سر یہی تو میں کہہ رہی ہوں، گورنمنٹ نے فیصلہ اور کر لیا اگر نا، ابھی سن لیں نا، جی پھر پوری بات تو سن لیں، آپ نے فیصلہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس لیے آپ میں نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے تو میں آپ کو بیچ میں کریکٹ کروا رہی تھی کہ تو وہ پھر اگر یہاں پہ بات مطمئن ختم ہوئی، نہیں نہ ہوئی، اگر اس سے نہیں، مطمئن چلیں مجھے بتائیں پھر اس سے آگے کیا لکھا ہے فیصلے میں؟ بات یہاں پر ختم ہو گئی، اس آپ سے نے آگے مان یہ لیا لکھا کہ ہے، اگر سن لیں نا، نہیں ختم ہوئی، نہیں ختم ہوئی، نہیں ختم ہوئی، آپ بولیں۔ اس سے آگے یہ لکھا ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کے فیصلے سے میاں نواز شریف صاحب مطمئن نہ ہوں تو وہ دوبارہ ریلیف کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8 ہفتے کا ریلیف مل گیا، اس کے بعد میاں صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کو اپلائی کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو پنجاب گورنمنٹ ہے جس نے ایکسٹینشن دینی ہے، جس کے پاس ایکسٹینشن کا اختیار ہے، جی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو باہر علاج کے لیے بھیجتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایکسٹینشن اس میں آٹومیٹکلی ہے یا نہیں رانا ہے؟ صاحب آپ میری گزارش ہے نہیں سن رہے اس نا، میں۔ میں فواد چودھری کی طرف بھی جاؤں گی۔ گزارش یہ ہے کہ چند دن پہلے پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان فیاض چوہان میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے عدالت کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم مزید ایکسٹینشن نہیں دے رہے۔ فواد چودھری صاحب، یہاں پر بار بار گورنمنٹ آف پنجاب کا جو کردار ہے وہ زیر بحث زیر سوال آ جاتا ہے کہ آپ لوگ کلیئر سٹینس کیوں نہیں لے رہے، اور اس کا جو برڈن ہے وہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور سیاست پہ پڑتا ہے۔ نہیں، سٹینس میں سے اس معاملے میں تو گورنمنٹ آف پنجاب کا بالکل کلیئر ہے، اور بالکل جو رانا صاحب نے سیکوینس بتایا وہ سیکوینس بھی ٹھیک ہے۔ 12 مارچ کو پنجاب حکومت جو ہے یہ لکھ کے دے چکی ہے کہ وہ ضمانت کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، ٹھیک، اور اس بنیاد کے اوپر 13 مارچ کو لندن کو خط بھی لکھا جا چکا ہے وفاق کی طرف سے ٹھیک، کہ نواز شریف صاحب جو وہاں پر ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایک قانونی مجرم ہے، کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہے، ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ وہ انڈر ٹرائل پریزنر نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو وفاق ہے وہ خط بھی لکھ چکا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ضمانت ان کی ایکسٹینڈ نہیں کی گئی۔ ٹھیک، اب جو اگلا راستہ ہے وہ ظاہر ہے کہ 2 ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ایکسٹریڈیشن کے لیے چلے جائیں، ٹھیک، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ عدالت کو کہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا، چونکہ وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوا، لہذا آپ آرٹیکل 63 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو جو ہے وہ پوچھیں ان کو۔ ابھی تک جو ہے تیسرا میری جو ایک امپورٹنٹ اور جو درمیان میں آنا ہے، آپ سمجھیے ایک اسٹیپ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کونسلیٹ نے جا کے پوچھنا ہے نواز شریف صاحب کو ایکسیس جو ہے ان تک دینا ہے، فیملی نے، کہ ان کی میڈیکل رپورٹس تک ایکسیس دینا ہے۔ وہ ایکسیس جو ہے میں نے پرسوں بھی بات کی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دے دی ہیں، اور اب جو ہے وہ اپنا انہوں نے ایک لیگل جو بھی ایک پیراڈائم جو بھی اس کی ہے ایک سمجھے کہ ورڈنگ کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی 1-2 دنوں میں ان سے اپروچ کریں گے اور ان کو کہیں گے۔ اور ویسے اس بحث میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، اب دیکھیں ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ تو چل پھر رہے ہیں، اور ساری ان کی فیملی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اصل میں تو نواز شریف صاحب کو خود ہی واپس آ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سارے اس تردد میں پڑے۔ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، یہاں پہ بات کر کے گئی ہیں، وہ تو آج نواز شریف نے اپنی جو درخواست دی ہے ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جیسے ہی صحت ٹھیک ہوگی پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئیں گے، لیکن ساتھ صحت ٹھیک ہے نا ان کی، اور نہیں تو اور صحت میں ان کی کیا، ان کو کیا ہم نے جارہ پہلوان بنانا ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ساری جگہ پہ پھر رہے ہیں، ٹر رہے ہیں، اپنا ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، اور صحت کتنی ٹھیک ہونی ہے؟ لیکن آج نواز شریف نے، اس سے زیادہ تو رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس سے زیادہ کس کی طبیعت خراب ہے؟ اس سے زیادہ تو میں کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ زیادہ کمزور ہوئے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کو تو نہیں باہر جانے کی ضرورت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ جب بات سوال کر رہی ہیں مجھ سے بھی اور فواد چودھری صاحب سے بھی، اب فواد چودھری صاحب کی بھی اپنی لمیٹیشن ہے، میں نے اپنے پارٹی کا موقف پیش کرنا ہے، باقی فواد چودھری کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف جن شرائط کے تحت جو ان سے بیان حلفی لکھوایا گیا، جو بیان حلفی میاں شہباز شریف سے لکھوایا گیا، ان کی موجودگی میں جب تک
وہ خود اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتے ہوئے ان کے ڈاکٹر جو ہے وہ یہ رائے نہ دیں، وہاں پہ لفظ ہے مائی ڈاکٹرز، تو وہ جب تک وہ یہ قرار نہ دیں کہ آپ ٹریول بیک کر سکتے ہیں، آپ پوری طرح سے صحت مند ہیں، اس وقت تک ان کو کسی قانونی، کسی سفارتی اور کسی اور طریقے سے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اب انہوں نے تو یہ کہتے ہیں نا کہ آئیں واپس، آئیں واپس، نواز شریف اور ہم نے نہیں آئیں اور گے، سن لیں اور سن لیں دیکھیں، میں نے ایک بات کی تھی کہ میاں نواز شریف اب اپنی ٹائمنگ سے آئے گا، اپنی مرضی سے آئے گا، وہ مرضی 1 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، 15 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 3 مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے اور 1 سال میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنی ٹائمنگ سے آئیں گے، یہ پتہ ہے۔ اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، فواد چودھری سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی ٹائمنگ سے آئیں گے، اور وہ ٹائمنگ جب ان کے ڈاکٹرز ان کو صحت مند قرار دیں گے اور وہ جب اپنے آپ کو صحت مند محسوس کریں گے اور وہ واپس نہیں، یہ ٹائمنگ والی بات رانا ثناء اللہ آپ نے بڑی میننگ فل کر دی ہے، بڑی زو معنی کر دی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل نہیں، حقیقت ہے یہ فواد چودھری نہ مانے، ادھر آپ کے سامنے پروگرام میں نہ مانے، 100 دفعہ نہ مانے، لیکن میں یہ بات بالکل کہہ رہا ہوں، بات صحیح ہے۔ فواد صاحب، آپ رانا ثناء اللہ کی بات مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنی ٹائمنگ پہ آئیں گے؟ وہ 1 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو رانا اور وہ 15 دن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 15 دن بھی ہو سکتی ہے۔ اب پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، پہلے بھی رانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی آئیں گے، اور جب ہماری ٹائمنگ ٹھیک ہوگی تو وہ آئیں گے۔ تو ظاہر ہے اب اس پہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو تو سمجھ آئی جاتی ہے، انالیسز آپ بھی اپنا کر سکتی ہیں، باقی بھی اپنا کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب عقل مند لوگوں کو جب وہ گئے اس وقت بھی سمجھ تھی، اور آپ کو کم از کم آپ کو سمجھ تھی جس وقت وہ گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور فواد چودھری سے ڈسکشن، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جاری ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دین کم بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ رانا ثناء اللہ اور فواد چودھری صاحب۔ میرے پاس آخری 4 منٹ رہ گئے ہیں تو میں بات کرنا چاہتی ہوں شیخ رشید کی کتاب پہ۔ فواد صاحب، اس پہ سوالات آپ سے بنتے ہیں۔ ایک تو لندن پلان، جو اس وقت نون لیگ کی حکومت بار بار شور مچاتی تھی کہ لندن پلان ہے، شیخ رشید نے کنفرم کر دیا کہ جی لندن میں پلان تیار ہوا تھا طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان۔ دوسرا، عمران خان صاحب بار بار انکار کرتے رہے کہ پی ٹی وی پہ حملہ بولنے والے ان کے نہیں تھے کارکن، اور اس پہ کیس بھی چلتا رہا۔ شیخ رشید صاحب نے وہ بھی بھانڈا پھوڑ دیا کہ جی یہ فیصلہ ہوا تھا کنٹینر میں ہی قومی اسمبلی اور پی ٹی وی پہ دھاوا بولنے کا، اور جو امپائر کی انگلی کا نشان جو کہ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب، وہ بھی شیخ رشید نے کہا کہ جی میں نے منع کیا تھا کہ یہ والا اشارہ نہ کیا کریں۔ شیخ صاحب، فواد چودھری صاحب۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کو پی ٹی آئی کے تو نہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، اور کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں جس سے ہم ایگری نہیں کرتے، اور جو بات باقی ہے جو ان کی ایک ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا، کیونکہ فرینکلی اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے یا پی ٹی آئی وہاں پہ ان کو سپورٹ نہ کر رہی ہوتی تو پنڈی میں تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، سچی بات تو یہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ان کا پولیٹیکل لیکن ابھی عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، بڑے قریبی ان کے وفاقی وزیر ہیں، بہت قریبی اتحادی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ابھی آنی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ خود کچھ حملہ نہیں ہو سکتی ہے جو جس قسم کے بیانات ہیں اس کتاب میں؟ کوئی نہیں، ہماری سیاست کے اوپر اس سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، کوئی فرق نہیں پڑا، یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھ، اس میں لندن پلان کی تصدیق ہو گئی ہے، رانا ثناء اللہ مسکرا رہے ہیں۔ لندن پلان وغیرہ کوئی تصدیق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس طرح آگے رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو ہوا ہے اب لوگوں کو پتا ہے، کوئی کسی کو، ہر بندے کو پتا ہے، اور اسپیشلی یہ بھی کہانیاں ہی ہیں، کوئی پلان پروو نہیں ہوتے جب تک لوگوں میں ایک سپورٹ نہیں ہوتی اور ایک آپ اپنے پاؤں پہ کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، کوئی پلان کامیاب نہیں ہوتے۔ باقی جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مین چیز تو لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے، لوگوں کی سپورٹ ساتھ رہنی چاہیے بس۔ آپ سمجھتے ہیں فواد صاحب کے وزیر اعظم کو شیخ رشید سے ان کتاب کے اقتباسات پہ بات کرنی چاہیے یا پوچھنا چاہیے؟ پتہ نہیں، اب آئے گی کتاب تو دیکھیں گے نا، کتاب آنے تو دیں، ابھی آپ کو 6 ستمبر کو آنے والی ہے، 6 ستمبر کو آنے والی ہے، جب آ جائے گی تب دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہیں گے آپ، یہ جو اقتباسات سامنے آئے، لندن پلان
कंटेनर में कौमी असेंबली और पीटीवी पे धावा बोलने का फैसला, राना सनाउल्लाह? देखिए, ये बातें तो ठीक है, हमारे मौक़िफ़ की तईद करती हैं और जिनके मौक़िफ़ को रद्द करती हैं, ये इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब ने किताब लिखते वक्त अक्सर लोग जो है वो फिर सच लिखते हैं या कोशिश ये करते हैं कि वो सच लिखें, क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी होती है कि इंसान की ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना होता है, लेकिन वो किताब जो है वो उसके बाद भी, बल्कि कई सौ साल बाद तक भी जो है वो बल्कि हमेशा जो वो रह सकती है। ठीक। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई उस वक्त से डरे जब फवाद चौधरी अपनी किताब लिखेंगे। वो किताब जो है ना वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, फवाद चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।